دیکھیے ہر منگل کی رات 8 بجے مدنی قاعدہ کورس صرف اور صرف جامعہ سیدہ خاتون جنت کے یوٹیوب چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ سیدہ خاتون جنت کا آفیشیل تعلیمی چینل، ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا استاد، آپ کا بھائی اور اس سفر کا ہمراہی عبدالرحمن عباس۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان برائے درجہ آمد سال اول۔ لیکن ٹھہریے، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہی بورنگ ہسٹری ہے جس میں صرف تاریخیں رٹنی پڑتی ہیں تو جناب آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ یہاں ہم تاریخ کو رٹیں گے نہیں بلکہ جانیں گے، ٹھیک ہے، جینگیں گے ہم تاریخ سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ایمان فروز اور دلچسپ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا چیپٹر ہے ہمارا برصغیر میں اشاعت اسلام۔ ہم جانیں گے ہمارے اس خطے برصغیر انڈیا پاکستان میں اسلام کیسے آیا، کیا صرف تلوار سے آیا، یہاں کسی نے دلوں پر بھی حکومت کی۔ اور ہاں، اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں اور اگر نیند آ رہی ہے تو منہ دھوئیں، کیونکہ آج ہم 17 سالہ محمد بن قاسم کی بات کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا جب ہم سے شاید اپنے کمرے کی صفائی بھی نہیں ہوتی۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ جامعہ سیدہ خاتون جنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ درس نظامی عالمہ کورس واٹس ایپ پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس پر ضرور کانٹیکٹ کریں۔ جی، تو کتاب کھولنے سے پہلے ذرا 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، ٹھیک ہے، اور تصور کریں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کا، ٹھیک ہے، ہندوستان۔ یہاں ذات پات کا نظام اتنا سخت تھا کہ ایک نچلی ذات کا انسان اونچی ذات والے کے ساتھ بیٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ عورتوں کو شوہر کے مرنے پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک رسم کا نام ہے، اس کو ہم ستی کی رسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جہالت کے بہت اندھیرے تھے۔ ایسے ماحول میں جزیرہ نما عرب سے ایک روشنی پھوٹی۔ وہ روشنی کون سی تھی؟ وہ روشنی اسلام کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ روشنی یہاں یعنی پاکستان اور ہندوستان تک کیسے پہنچی؟ کیا مسلمان صرف حملہ آور تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تاجر، صوفیہ اور مہاجدین، یہ 3 گروہ تھے جنہوں نے اس خطے کی قسمت بدل دی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحے نمبر کی طرف، ٹھیک ہے۔ پہلا عنوان ہے ہمارا برصغیر میں مسلمانوں کی آمد۔ لکھا ہوا ہے، سرزمین حجاز کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کا سورج طلوع ہوا، جس نے ایک جہان کو روشن کیا اور مسلمان مجاہدین کی مجاہدانہ کوششوں کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، بات شروع ہوئی ہے حجاز سے، ٹھیک ہے۔ حجاز سعودی عرب کا وہ حصہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا سورج طلوع ہوا، جیسے سورج اندھیرے کو مٹاتا ہے ویسے ہی اسلام نے کفر اور جہالت کو مٹایا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف عرب تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مجاہدین اسے پوری دنیا میں لے گئے۔ آگے پڑھتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے، مسلمانوں نے جہاں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور فتوحہ علاقوں میں مسلمان مجاہدین کے اخلاق حسنہ اور دین اسلام کی پرکشش تعلیم سے یہ دین پھیلا، وہ مسلمان تاجروں اور مبلغین اسلام کے ذریعے بھی اسلامی تعلیمات عرب سے نکل کر عجم کی سرزمین کو منور کرنے لگے۔ یہاں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، اکثر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ کتاب کہہ رہی ہے کہ فتوحات ہوئیں لیکن لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اخلاق حسنہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ مسلمان تاجر جب ہندوستان آتے تھے تو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تول میں ڈنڈی نہیں مارتے تھے۔ مقامی ہندو حیران ہوتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی کردار نے انہیں کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، ٹھیک ہے۔ عجم کا مطلب ہے عرب کے علاوہ باقی دنیا، ٹھیک ہے، نون عرب ورڈ، ٹھیک ہو گیا۔
یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ جامعہ سیدہ خاتون جنت کا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ انصاب و کتم، وہاں سے یہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کتاب ہمیں دی ہے جامعہ سیدہ خاتون جنت کی شعبہ انصاب و کتم کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کتاب مطالعہ پاکستان کی خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کا نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو آن لائن PDF کی فارم میں بھی مل جائے گی. مطالعہ پاکستان کی رہنما کتاب، جس میں بک کا ٹیکسٹ بھی کمپلیٹ ہے اور سارا ایکسرسائز بھی سولو ہے اور پاس پیپرز بھی ہیں سابقہ تمام سالوں کے مطالعہ پاکستان کے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں ہی کتاب میں ہی انکلیوڈ ہیں. اور اگر آپ آن لائن یعنی کہ آپ پرنٹ شدہ بھی چاہتے ہیں تو آپ تبھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ایڈریس پر ہم TCS کروا کے ہم یا لیو پارٹ کر کے ہم آپ کو یہ بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے، بہت معمولی سی اس کی فیس ہے، تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے اگر آپ کو یہ چاہیے ہوئی تو. بڑے عالم آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان تاجروں اور مبلغین کی آمد اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی، اور 712 ہجری میں جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ پر حملہ کیا اور مظلوموں کی دراسی کی تو اس سے اسلام کو سیاسی قوت حاصل ہو گئی. لیجیے جناب، ہیرو کی انٹری ہو گئی ہے. محمد بن قاسم سن 712 عیسوی، عمر صرف 17 سال تھی. ٹھیک ہے، وجہ کیا تھی؟ راجہ دوہرا کی بادشاہ تھی. ٹھیک ہے، جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور ایک مسلمان لڑکی نے پکارا تھا کہ کوئی ہے جو مدد کو آئے. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا. آج کل 17 سال کا لڑکا کیا کرتا ہے؟ PUBG کھیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ٹک ٹاک اسکرول کر رہا ہوتا ہے. لیکن سوچیے، سوچنے کا مقام ہے طلبہ. انہوں نے سندھ فتح کیا، جسے باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے لکھا ہوا ہے، اور اسلام ایک دین کی حیثیت سے ابھرا، اور چونکہ اسلام کے دامن میں رحمت، برکت، انصاف اور ہر وہ خوبی موجود ہے جس کی انسانیت کو تلاش ہے، اس لیے اسلام کے آتے ہی برصغیر کے مذہبی، معاشرتی اور معاشی نظام میں انقلاب آ گیا، اور دکھی انسانیت کو سکھ اور چین کی زندگی نصیب ہو گئی، اور ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پایا. انقلاب کیسے آیا؟ انقلاب کو ہم انگلش میں ریزولوشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انقلاب کیسے آیا؟ کیونکہ اسلام نے کہا ہے تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. ٹھیک ہے، ذات پات ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، ہر شودر سمران نچلی ذات اور بڑھن اونچی ذات، ٹھیک ہے، سب مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوئے تو ہندوستان کا معاشرتی نظام جو ہے وہ ہل گیا، دکھی انسانیت کو سکھ مل گیا. ٹھیک ہے، اسلام میں امیر غریب کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں سب جو ہیں وہ ایک برابر ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں جب شمالی برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ 11ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا، جب سلطان محمود غزنوی نے برصغیر پر حملے کیے اور پنجاب کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا. اس کے بعد سلطان محمد غوری کی فتوحات نے اشاعت اسلام کی راہ ہموار کی. یہاں دو اور لینڈرز کا ذکر ہے، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری. جو غزنوی صاحبینوں نے 17 حملے کیے. سومناتھ کا ایک مندر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بت پرستی کا مرکز تھا، انہوں نے وہ توڑا. ٹھیک ہے، کہ 11ویں صدی کی بات ہے، یعنی محمد بن قاسم کے تقریباً 300 سال بعد. پہلے اسلام سندھ جنوب سے آیا، پھر غزنوی کے ذریعے خیبر پختونخوا اور پنجاب شمال کی طرف یہ آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آپ کو پہلا ٹاپک پڑھا دیا، امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا سب سبق جو آپ میں پڑھا رہا ہوں. پھر بھی کوئی سوال ہوا کوئی کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کامنٹ سیکشن آپ کے لیے پوچھا ہوا ہے، یہاں واٹس ایپ پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی تو اب آتے ہیں ہم دوسرے ٹاپک پر. یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے، ٹھیک ہے، پرسنلی طور پر برصغیر میں اشاعت اسلام اور صوفیہ کرام. اگر مجاہدین نے زمینیں فتح کی ہیں نا تو صوفیہ نے دل فتح کیے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں ہم کتاب کو. کہتے ہیں ایک طرف مسلمان مجاہدین نے جغرافیائی اعتبار سے فتوحات کی جھنڈے گاڑے تو دوسری طرف اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام نے دلوں کو فتح کر کے اسلام کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا. چونکہ یہ صوفیہ کرام پاکیزہ زندگی، بلند کردار اور حسن اخلاق کے اسلحے سے لیس ہے، لہٰذا ان کی صداقت نے اسلام کے سنہری اصولوں کی پذیرائی میں بنیادی کردار ادا کیا، اور یوں برصغیر کے باشندگان اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتے چلے گئے. کیا خوبصورت بات لکھی ہے، حسن اخلاق کے اسلحے سے لیس. ماشاءاللہ. کہتے ہیں صوفی کے پاس تلوار نہیں ہوتی تھی، تسبیح ہوتی تھی اور محبت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، وہ لنگر کھانے کھولتے تھے اور جہاں ہندو مسلم سکھ سب بیٹھ کر، ٹھیک ہے، سب بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ محبت کرنے والا ہے.
نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ آج اگر ہم پاکستان میں مسلمان ہیں نا تو ان میں بہت بڑا کردار ان بزرگوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان بزرگوں میں درج ذیل شخصیات قابل ذکر ہیں۔ اب میں نام پڑھوں گا اور آپ نے دل میں قدرت کے ساتھ سننا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ امتحان میں یہ نام پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت شیخ اسماعیل لاہوری، ٹھیک ہے، یہ لاہور میں اسلام کے ابتدائی مبلغین میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت سخی سرور، انہیں لکھ داتا بھی کہتے ہیں، جنوبی پنجاب میں ان کا بہت اثر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز برصغیر کے سلطان الہند، انہوں نے اجمیر کے راجہ پتھوری راج کے دور میں کلمہ حق بلند کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، ماشاءاللہ۔ آگے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، ملتان جو ہے نا، ملتان کو اولیاء کا شہر انہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں حضرت عثمان برندی المعروف لال شباس قلندر، سندھ کی دھرتی ان کے دم سے روشن ہے۔ آگے ہے حضرت مجد الف ثانی، انہوں نے اکبر بادشاہ کے دین الہی کے فتنے کو ختم کیا، بہت بڑے ریفارمر تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی، سندھی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کلام آج بھی لوگوں کے دل پگھلا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں برصغیر میں اسلامی حکومت کا قیام جو ہے یہ لیکچر اپلوڈ کروں گا۔ آپ سب کو میری گزارش ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو آپ نے پڑھایا ہے اس میں سے آپ نے کویشچنز نکالنے ہیں، کویشچن آنسر جو ہیں وہ نکال کے آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی اپنا کرتے جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے درس نظامی عامہ پارٹ اول کے جنرل سائنس کے لیکچرز ہر جمعرات کی رات 8 بجے صرف اور صرف جامعہ سیدہ خاتون جنت کے یوٹیوب چینل پر۔